حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو یزید نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط میں اس کا یہ تقاضا تھا کہ ابن عباس ان کی بیعت کریں، اس کی یزید کی بیعت کریں. اور یہ اسے اس لیے محسوس ہوا کہ شاید اب ان کے دل میں میرے لیے نرمی ہو کہ انہوں نے، چونکہ مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت تھی، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننگی زمین پر جو کچھ ان کے جسموں پہ تھا وہ بھی اتار لیا گیا. لا مکفنین، کفن کے بغیر وہ شہید پڑے تھے. تو سامعین محترم، یہ ہے وہ روایت جسے امام جلالی صاحب پڑھ رہے تھے اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے یزید کو خط لکھا کہ اے یزید، تو نے امام حسین کا قتل کیا ہے اور تیری وجہ سے کربلا ہوئی ہے، یہاں تک کہ تیری فوج نے حضرت امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں کے جسموں پر سے کپڑے بھی اتار لیے اور انہیں چٹیل میدان میں ننگی حالت میں ڈال دیا. سامعین محترم، یہ روایت ساری کی ساری امام جلالی صاحب نے پڑھ دی. جب اپنی باری آتی ہے، یعنی کہ رافضیوں کی بولی بولنی ہوتی ہے، تو اس وقت کسی تحقیق کی کوئی حاجت نہیں. تب فتاوی رضویہ بھی بھول جاتا ہے، چہ جائے کہ فتاوی رضویہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہو کہ خواہ مستند روایات سے کربلا پر نہ ثابت ہو تب بھی کربلا پڑھنی جائز نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود امام جلالی صاحب نے ایک لمبی روایت پڑھی اور اس کے اندر سے دو باتیں ثابت کی، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا. ایک یہ کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے یزید کو امام حسین کا قاتل قرار دیا، اور یہ کہا کہ ان دنوں حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت مکے پر قائم تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب سے پہلے اگر ہم عقلی طور پر بات کریں تو بات یہ بنتی ہے کہ امام صاحب، کہ آپ کے اندر اتنی سوچ بوجھ نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ اگر ان دنوں پر حضرت عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم تھی تو انہوں نے پھر جا کر حضرت امام حسین کی مدد کیوں نہ کی؟ یہ سب سے پہلے اعتراض اور سوال جو ہے حضرت عبداللہ بن زبیر پر بنے گا کہ جب ان کی حکومت تھی تو وہ کیوں نہیں ادھر جو بیعت لینے کے لیے خط بھیج دیا گیا حضرت عبداللہ بن عباس کی طرف، جبکہ امام حسین کو بچانے کے لیے انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں امام صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جس روایت کو پڑھا وہ روایت ہی موضوع تھی، تو آپ پر تو اعتراض اب ہونے ہیں. یہ روایت اگر آپ اس کے نیچے حاشیہ دیکھ لیتے تو نیچے لکھا ہوا ہے قول فی المجمع وفیہ جماعت لم اعرفہم. یہ دیکھیے، ٹھیک ہے نا، مجمع میں یہ بات لکھی ہے کہ اس روایت کے اندر اس سند کے اندر پوری ایک ایسی جماعت ہے جس کی کوئی معرفت نہیں، کوئی پہچانی، گویا کہ یہ ایک روایت موضوع ہے جہاں سے آپ نے لوگوں کو کربلا پڑھ کر بتائی ہے. امام صاحب، امام جلالی صاحب، آپ کی پڑھی ہوئی کربلا غلط ہے، غیر مستند ہے. آپ توبہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائیے. اپنے امام حسین پر بھی جھوٹ باندھا ہے، آپ یزید کو قاتل ٹھہراتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس پر بھی جھوٹ باندھ گئے، عبداللہ بن زبیر پر بھی جھوٹ باندھ گئے، حضرت امام حسین پر بھی جھوٹ باندھ گئے. کیونکہ جب ایک روایت ہی موضوع ہے تو آپ سب پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ اور دوسری بات کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. چلیے آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی بیعت کی تھی یا نہیں کی تھی. ذرا آئیے تشریف لائیے. آپ نے تو ایک ایسی روایت لوگوں کو پڑھ کر سنا دی جس کی حقیقت ہی کوئی. محترم، یہ میرے سامنے ایک روایت کھلی ہے اور کتاب کا حوالہ میں آخر میں عرض کروں گا. سب سے پہلے آپ کو پڑھ کر سنانا مقصود یہ ہے کہ اس روایت کے اندر صرف ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر ہے اور امام جلالی صاحب نے کہاں تک صحیح بات کہی ہے. وہ تو آپ کو پتہ چل ہی چکا ہے کہ امام جلالی صاحب نے جس روایت کو سامنے رکھ کر امامت کروانا چاہیے ہے، بھئی وہ سرے سے ہی روایت ثابت نہیں ہے. یعنی سرے سے مراد یعنی کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، وہ کوئی مستند ہی نہیں ہے، وہ تو ہے ہی موضوع اور من گھڑت روایت ہے. یہ دیکھیے، سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی کہ سیدنا عبداللہ بن عمر 1، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر 2، سیدنا عبداللہ بن زبیر 3 یزید کی بیعت سے بچنے کے لیے مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے. یعنی کہ ان 3 شخصوں نے ابتدائی طور پر بیعت سے فراری اختیار کی تھی. جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو مقام تنعیم میں حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر سے ملاقات ہوئی. مسکراتے ہوئے ان سے ان کے اقارب دوستوں کا حال دریافت کیا اور جس معاملے کی خبر ملی تھی اس کے بارے میں کچھ نہ کہا. اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر سے ملاقات ہوئی تو ان سے بھی یزید کی بیعت کے بارے میں تبادلہ خیال نہیں کیا. اور پھر سیدنا عبداللہ بن زبیر کو بلا کر فرمایا کہ یہ سب تم نے ہی کیا ہے کہ ان 2 آدمیوں کو اپنے ساتھ ملا
بنا لیا اور یہ معاملہ طے کر لیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں کسی قسم کی مخالفت کے در پہ نہیں ہوں، البتہ ایک ساتھ دو آدمیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا مجھے پسند نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن زبیر نے۔ سامعین محترم، یہ روایت ترجمے والی ہے، آپ اس کا ترجمہ نکال کر بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ میں یہاں پر بات کھڑی کر کے ایک بات آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پر ابتدائی طور پر 3 شخصوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر کہیں موجود نہیں، کیونکہ وہ یزید کی بیعت کر چکے تھے۔ آگے چل کر ہم آپ کے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس کی بیعت کا ذکر کر دیں گے، اس کا بھی حوالہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہاں پر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے سیدنا عبداللہ بن زبیر سے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ بیعت نہیں کر رہے تو یہ اس کی وجہ تمہاری ہے کہ تم نے ان لوگوں کو اس بات پر ابھارا ہوا ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کرنی۔ تو آگے سے عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ نہیں، میں کسی مخالفت کے در پہ نہیں، البتہ ایک ساتھ 2 آدمیوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا مجھے پسند نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو بیعت لے رہے ہیں، آپ کا جو اقدام ہے وہ غلط ہے، کیونکہ اگر میں دونوں کی بیعت کر لوں تو پھر دونوں میں سے کس کی اطاعت کروں گا؟ اگر آپ حکومت کے اہل نہیں ہیں تو یزید کی بیعت کر لیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ اس کی بیعت کر لیں گے۔ یوں جب سب نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تو حضرت سیدنا امیر معاویہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، یاد رکھو مجھے بہت سارے لوگوں کی باتیں پہنچی ہیں جو قابل غور ہے، اور مجھے ان لوگوں کے بارے میں مختلف افواہیں پہنچی ہیں جنہیں میں سراسر جھوٹ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ لوگ بات سننے اور اطاعت کرنے والے ہیں، اور جس علوم میں پوری امت داخل ہے یہ بھی اس میں داخل ہیں۔ سامعین محترم، یہ ترجمہ کن کا ہے اس کو دیکھ لیجئے آپ، کتاب نام ہے اللہ والوں کی باتیں، ٹھیک ہے نا؟ ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی شافعی، متوفہ 430، ٹھیک ہے؟ اس کا ترجمہ کنہوں نے کیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، دعوت اسلامی شعبہ تراجم کتب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جہاں جہاں پر کتاب کی اصل میں یزید کے آگے پلید کا اضافہ نہیں ہے، یہ پلید ان لوگوں نے 15ویں صدی میں بیٹھ کر بڑھایا ہے، اس پر باقاعدہ ہم حوالہ جات دے چکے ہیں۔ اب جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر بتائی ہے، اس کے اندر صرف 3 بندوں کا ذکر ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو عام مشہور ہے، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابتدائی طور پر سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ اپنے بیٹے کے لیے یزید کے لیے بیعت لے رہے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ محترم، یہ ہے وہ روایت جس میں حضرت عبداللہ بن عباس کی بیعت کا ذکر موجود ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ یہاں پر ہم آپ کے سامنے روایت کو پڑھتے ہیں اور پھر امام جلالی صاحب ہی ہمیں شرح بسط کے ساتھ بتائیں گے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو یزید کی بیعت کر لی تھی، لیکن آپ کو کہاں سے روایت ملی جہاں سے آپ نے یہ کہا کہ انہوں نے بیعت نہ کی تھی؟ وقال الواقدي لم يكن ابن عمر في المدينة حين قدم نعي معاوية، وإنما كان هو وابن عباس بمكة، فلاقيهما وهما مقبلان منهما على الحسين وابن زبير، فقال ما وراءكما؟ قال موت معاوية والبيعة ليزيد، فقال لهما ابن عمر اتقوا الله ولا تفرقا بين جماعة المسلمين۔ یہاں پر واقعی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ میں موجود نہیں تھے جب مدینہ میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر پہنچی تھی، بلکہ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر یہ دونوں مکہ شریف میں تھے، اور ان دونوں نے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے ملاقات کی تھی، کیونکہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہیں یہ دونوں شخصیات مدینہ چھوڑ کر اس وقت مکے میں آئی تھی، جبکہ یہ پہلی 2 شخصیات مکے میں موجود تھیں۔ تو ان دونوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ تمہارے پیچھے کیا ہوا ہے؟ تو ان دونوں نے بتایا کہ وہاں پر خبر یہ آئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو گیا ہے اور یزید کی بیعت کرو۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں اے حسین اور اے عبداللہ تم دونوں تفرقہ نہ ڈالو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر دونوں سے کہا کہ تم امت مسلمہ میں جماعت مسلمین میں تفرقہ نہ ڈالو بلکہ تم بھی بیعت کر لو۔ کہتے ہیں وقادم ابن عمر و ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس الی المدینہ، مدینہ تشریف لے آئے، اور کہتے ہیں کہ فلما جاءت البیعۃ من الامصار بایع ابن عمر مع الناس، کہتے ہیں جس وقت شہروں در شہروں سے ہر طرف سے یزید کے لیے بیعت کے پروانے آ گئے تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عمر نے بیعت کر لی لوگوں کے ساتھ ہی۔ حاشیہ نمبر 1 ہے، اس کے نیچے دیکھیے جا کر، حاشیہ نمبر 1 میں لکھا ہے بایعا، یعنی کہ دونوں نے بیعت کر لی، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس نے۔ یہ دوسرے نسخے میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر دونوں نے یزید کی بیعت کر لی تھی۔ کس وقت؟ جب سب سے پہلے یزید نے اپنے لیے بیعت لی تھی اور شہروں سے، قریہ سے، ہر جگہ سے بیعت آ گئی تھی، تو انہوں نے بھی بیعت کر لی تھی۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ وَابْنُ زُبَيْرَ فَإِنَّهُمَا قَدِمَ مَكَّةَ، اس لیے کہ بہرحال جو حسین ابن زبیر ہے وہ مکہ میں ہی رہے،
تو سامعین محترم روایت ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی البدایہ والنہایہ سے، آپ کے سامنے حوالہ جات کے طور پر رکھ دی۔ اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات موجود ہیں کہ جہاں سے حضرت عبداللہ بن عباس کی بیعت کا اظہار ہوتا ہے کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ جب یہ بات ثابت ہے تو پھر امام جلالی صاحب کا اپنی امامت کو چمکانے کے لیے طبرانی معجم الکبیر کی روایت کو پڑھنا اور یہ کہنا کہ عبداللہ بن عباس نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، یہ کہاں تک سچ ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معجم الکبیر کی جو روایت پڑھی گئی، جب وہ ہے ہی سند جو ہے وہ خود سے گری ہوئی اور موضوع سند سے تیار کردہ ایک روایت ہے، اور اس روایت کو ہم پڑھیں بھی تو روافظ کی ہی زبان وہاں سے نکلتی ہے، تو اس کو ہم کیسے قابل قبول کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جو امام جلالی صاحب نے اپنی امامت کو چمکانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس وقت مکے میں عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ آیا کہ عبداللہ بن زبیر کی اس وقت مکے میں حکومت قائم تھی؟ یہ تو تاریخ کا اس پر اتفاق ہے کہ جب تک یزید کا وصال نہیں ہوا، یزید کی وفات نہیں ہوا، اتنی دیر تک عبداللہ بن زبیر نے مکے میں اپنی حکومت کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا، باوجود اس کے کہ انہوں نے یہ ضرور کیا تھا کہ یزید کی طرف سے بنائے ہوئے جو امیر تھے ان کو وہاں سے نکالنا یا ان کے ساتھ تھوڑی بہت مخالفت کرنا یا فتنہ انگیزیاں وہاں پر ہونا یا ان کے ساتھ مخالفت پر پے در پہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا، یہ تو مکے میں چل رہا تھا، لیکن باقاعدہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ یہ کس وقت کیا تھا؟ آئیے ہم اگلی روایت میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ محترم ایک اور کتاب ہمارے سامنے کھلی ہے، اس کو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے پہلی روایت محمد بن عمر سے آ رہی ہے، کتاب کا حوالہ آخر میں ہم آپ کے سامنے عرض کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی سند کے ساتھ اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر آئی تو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس مکہ میں موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور سن 60 میں جب لوگ حج کرنے کے لیے آئے تو عبداللہ بن زبیر نے لوگوں سے کلام کیا۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے وہ اس کے بعد طائف کی طرف چلے گئے تھے، یعنی کہ موٹا موٹا انہوں نے یہاں پر لکھا۔ پھر جب واقعہ حرہ ہوا اور ابن زبیر کو یہ واقعہ حرہ کے متعلق خبر پہنچی تو اس وقت عبداللہ بن عباس اور ابن حنفیہ یہ دونوں مکہ میں موجود تھے۔ جب یہ دونوں شخصیات مکہ میں موجود تھیں تو اس وقت سن 64 کے اندر ماہ ربیع الاول میں یزید بن معاویہ کے وصال کی خبر انہیں پہنچی، تو اس وقت قام ابن زبیر، تو اس وقت ابن زبیر اٹھ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ کس وقت ابن زبیر اٹھ کھڑے ہوئے؟ جس وقت یزید کی وفات ہوتی ہے، فدعا الی نفسہ، اس وقت عبداللہ بن زبیر نے لوگوں کو اپنی طرف بلایا، وبایعہ الناس، اور لوگوں کو اپنی طرف بلایا اور لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کی بیعت کی۔ سامعین محترم یہاں پر دیکھیے کہ سب سے پہلے جو معجم الکبیر طبرانی کی روایت ہمارے سامنے امام صاحب نے یعنی کہ امام جلالی صاحب نے پیش کی تھی، اس کا رات تو دیگر روایات میں موجود تھا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ وہ روایت پیش کرنے سے پہلے ادھر ادھر سے بھی تھوڑا مطالعہ کر لیا جاتا، کیا ہی بات ہوتی، کیونکہ امام وہی ہوتا ہے جو تمام چیزوں کو باریک بینی سے دیکھتا ہے، ایسا نہیں کرتا کوئی ایک بات لیتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا۔ میرے جیسا ایک نالائق بندہ اگر بیان کر دے تو اس پر پردہ ڈالا جا سکتا ہے، لیکن جو بندہ امام ہونے کی حیثیت اختیار کر جائے پھر وہ ایسی سنگین غلطی کرے تو اس کی تو وہ تو قابل غریفت ہے۔ جی ہاں، یہاں پر دیکھیے کیا ہوا، کہتے ہیں قام ابن زبیر فدعا الی نفسہ وبایعہ الناس، کہ ابن زبیر اس وقت کھڑے ہوئے جب یزید کی وفات ہوئی تھی، پھر لوگوں کو اپنی طرف بلانا شروع کیا اور باقاعدہ اپنی حکومت کا اعلان کیا۔ کہتے ہیں اس وقت دعا ابن عباس وابن الحنفیہ الی البیعۃ فابیا ان یبایعا وقالا حتی تجتمع الیک البلاد، ٹھیک ہے۔ اس وقت عبداللہ بن زبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس اور ابن حنفیہ محمد بن حنفیہ سے بیعت کا مطالبہ کیا، لیکن ان دونوں نے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ جب تک تیرے لیے بھی شہر در شہر بیعت نہیں آ جاتی اس وقت تیری بیعت ہم نہیں کریں گے۔ راوی کہتے ہیں یہ کام مسلسل اسی طرح چلتا رہا اور حضرت عبداللہ بن زبیر جو وہ پرتکلف تھے کہ کسی طرح ہو سکے تو یہ لوگ ہماری بیعت کر لیں، کبھی تو وہ ان سے نرمی برتتے عبداللہ بن زبیر، کبھی ان سے سختی برتتے، حتیٰ کہ یہ معاملہ چلتے چلتے جو ہے وہ سنۃ 66 سن 66 آ گیا، یعنی کہ مزید 2 سال گزر گئے۔ 64 میں یزید کی وصال تھا اور مزید 2 سال آگے، تو 2 سال کے بعد عبداللہ بن زبیر نے ان دونوں شخصیات اہل بیت پر سختی کرنا شروع کر دی، یہ روایت کے اندر لکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں نے فابیا ودعاہما الی البیعۃ، ان دونوں کو سختی سے بھی اپنی بیعت کی طرف بلایا، تب بھی 2 سال کے بعد بھی فابیا، ان دونوں اہل بیت کے شخصیات نے انکار کر دیا عبداللہ بن زبیر کا۔ ادھر تو کہتے ہیں یزیدی شرابی تھا، کبابی تھا، یہ تھا وہ تھا، اوے یزیدی شرابی کبابی کہتے ہو ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی یہی تھے، ادھر کہتے ہو یزید گمراہ تھا، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر بھی یہی تھے ہیں، ادھر کہتے ہو یزید نے اہل بیت سے بلا دشمنی کی، دشمنی بیٹھی، ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر کے متعلق نہیں سب کچھ مل رہا ہے، یزید کے متعلق علیحدہ شریعت کرتے ہو،
اور باقیوں پر خاموشی اختیار کرتے ہو. یہ کون سی شریعت بنا رکھی ہے تم لوگوں نے؟ چلے اگلی روایت دیکھیے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار، آج کل جو ہمارے امام ہیں نا، ان کا دماغ بہت کمزور ہو چکا ہے. مسئلے پر کھڑے ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہاں سے پناہ، مقتدی تیز ہو چکے ہیں. میں کہتا ہوں ایسے اماموں کو کیا امام بنائے جو مسئلے پر کھڑے ہوتے سب کچھ بول جاتے ہیں. اور پھر امامت کروانا عقیدے کی امامت کروانے والا شخص تحقیق نہ کرے، وہ کیسا امام ہے یار؟ وہ تو مقتدی بننے کے قابل نہیں. کہتے ہیں آگے سنیے جی. اگلی روایت میں محمد بن عمر سے آ رہی ہے. یہ روایت چلتی عن سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم بلکہ حدثنی ہشام بن عمارہ عن سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم سے. کافی لمبی روایت ہے. اس میں بھی یہ روایت آ رہا ہے. کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن حنفیہ مدینہ میں موجود تھے جس وقت عبد المالک نے شام سے عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب کو فوج کا سب سے بڑا امیر بنا کر بھیجا تھا عرب کے اندر. جا کر وہ علاقے چھینو جو کہ عبداللہ بن زبیر کی حفاظت یا ان کی حکومت میں چلے جا چکے ہیں. کہتے ہیں جی اس وقت یہ دونوں شخصیات عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ چل کر مکے میں آ گئیں. جب یہ مکے میں آئیں تو عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ یہ دونوں مکے میں آ گئی ہیں تو ان سے کہا کہ چلو بھی بات کرو. ان دونوں نے پھر وہی کہا حتی یجتمع الناس علی رجل، جب تک لوگ ایک شخص پر جمع نہ ہوں گے ہم کسی کی بات نہیں کریں گے. جس پر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے ہماری بات ان کے ساتھ ہے. تو یزید پر تو سب جمع ہوئے تھے، یزید کی بات پر تو سبھی جمع ہو گئے تھے. حضرت امام علی مقام نے بھی آخری وقت اپنی گفتگو سے رجوع فرما لیا تھا سوائے عبداللہ بن زبیر کے. تو ایک ہی بات تو مانی نہیں جا سکتی. تو عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کر لی تھی، وہ ہم نے پہلے بھی آپ کے سامنے رکھا ہے. اور عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ ان دونوں نے فرمایا وَأَنْتَ فِي فِتْنَةٍ، اس وقت تم فتنے کی حالت میں ہو. فغضب من ذلك ووقع بينه وبينهم شر، کہتے ہیں اس وقت عبداللہ بن زبیر سخت غضبناک ہو گئے اہل بیت پر. ٹھیک ہے نا. اور ان دونوں کے درمیان یعنی کہ عبداللہ بن زبیر اور ان دو شخصیات اہل بیت کے درمیان سخت شر ہو گیا. اور یہ معاملہ بڑھتا ہی گیا یہاں تک کہ عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ کو خوف ہوا. حتی خافا منہ خوفا شدیدا ومعہما ذریہ، شدید ان کو خوف ہوا، ان کے ساتھ ان کی آل اولاد بھی موجود تھی. پھر کیا ہوا، انہوں نے اس خوف سے نکلنے کے لیے انہوں نے عراق کی طرف اپنے ایلچی بھیجے. پھر وہ ایلچی آئے 4000، ان میں 3 وہاں کے عراقیوں کے رؤساء بھی شامل تھے جن میں عطیہ بن سعد، ابن ہانی، ابو عبداللہ جدلی تھے. وہ سارے نکلے اور جو ہے عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ کی حفاظت کے لیے آگے. تو اس کے بعد پیچھے سے ہی والی کوفہ نے 500 بندہ ان کو واپس لانے کے لیے بھیجا، لیکن وہ واپس نہیں آئے یہاں تک کہ وہ مکے میں داخل ہو گئے اور وہ مسجد میں داخل ہو گئے. تو اس وقت عبداللہ بن زبیر نے پھر کچھ نہ کہا. یہ کس وقت ایلچی اور خط لکھا عبداللہ بن عباس نے اور محمد بن حنفیہ نے کہ ہماری جان کا مسئلہ ہے. تو آپ یہاں پر آئیے، یہ آگے لکھا ہوا ہے وَكَانَ قَدْ ضِيقَ عَلَيْهِ ابن عباس. کہتے ہیں کہ جس وقت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن حنفیہ نے بیعت کا انکار کیا تھا، اس وقت ابن زبیر پر یہ بادشاہ گزر رہی تھی. تو اس وقت وہ احضر الحطب، تو عبداللہ بن زبیر نے جو ہے لکڑیاں جمع کی، یجعلہ علی ابوابہما، تو ان لکڑیوں کو عبداللہ بن عباس اور محمد بن حنفیہ کے دروازے کے سامنے رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ ان کو جلا دو یا پھر یہ دونوں میری بیعت کر لیں. کہتے ہیں فہم علی تلک الحال حتی جاء ہؤلاء العراقیون. کہتے ہیں اس وقت پھر وہ عراقی لوگ آئے تھے جس وقت یہ معاملہ بن گیا تھا جلانے والا. تو کہتے ہیں پھر اس وقت عبداللہ بن زبیر جو ہیں وہ پیچھے ہٹ گئے. پھر وہ سارے کے سارے جو عراقی لوگ تھے ان کو لے کر یعنی کہ عبداللہ بن عباس کو اور محمد بن حنفیہ کو لے کر طائف کی طرف گئے اور وہ 4000 کا لشکر تھا. اور پھر عبداللہ بن عباس طائف ہی میں رہے اور وہیں پر ان کا وصال ہوا. جی تو امام جلالی صاحب ہم نے آپ کے سامنے روایتیں پیش کر دی ہیں. یہ ہم نے کہاں سے روایت پیش کی ہے؟ آپ کا مطالعہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے زیادہ ہوگا اور یقیناً آپ چونکہ آپ امام ہیں تو اماموں کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، بعض اوقات سب ہو جاتا ہے تو اماموں کو چاہیے کہ دوبارہ دیکھ لینا. کتاب طبقات الخبیر لمحمد بن سعد بن منیع الزہری کی یہ کتاب ہے، 430 ان کا وصال ہے. الجزء السادس طبقۃ الرابعہ من الصحابہ سے میں پڑھ رہا تھا. تو آپ یہاں سے اس پر نظر ثانی فرمائیں گے اور جو کچھ آپ نے طبرانی معجم الکبیر کی روایت پڑھ کر لوگوں کو باور کروانا چاہا اسے امید ہے کہ آپ نظر ثانی فرمائیں گے. امید ہے. یہاں پر ہم نے 2 روایتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان کے اندر جو آنے والے راوی ہیں، اگر کوئی آپ کہیں کہ اس میں راوی یہ شیعہ ہے، یہ وہ ہے، تو وہ ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم جو یہاں سے حجت پیش کر رہے ہیں وہ تو ہم انہی لوگوں کے خلاف پیش کر رہے ہیں جو کہ
یزید یا بنو امیہ کے خلاف بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو وہ اہل بیت کے دشمن تھے، یہ تھے وہ تھے، ٹھیک ہے نا. اب عبداللہ بن زبیر پر کیا حکم لگے گا؟ عبداللہ بن زبیر پر بھی ذرا حکم لگانا. اور میں نے یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہا تھا، پھر آپ کو بتا دوں آخر میں، آپ نے کہا تھا کہ عبداللہ بن زبیر کی اس وقت حکومت قائم تھی جس وقت کربلا ہو چکا، ٹھیک ہے نا. تو کربلا ہونے کے بعد تو عبداللہ بن زبیر کی حکومت قائم نہیں تھی. جب تک یزید فوت نہیں ہو جاتا اتنی دیر تک عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا. یہ تو تاریخ کی ایک پکی بات ہے، ہر طرف سے سچی جھوٹی سب روایت اس پر آ رہی ہیں کہ عبداللہ بن زبیر نے اتنی دیر تک اپنی باقاعدہ حکومت کا اعلان یا بیعت لینے کا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں پہلے اگر بیچو بیچ کچھ معاملات مکے میں چل رہے تو اس کے ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن برسر عام اس وقت حکومت ان کی قائم نہیں ہوئی تھی عبداللہ بن زبیر کی. اگر آپ کی بات مانی جائے معجم الکبیر طبرانی کی تو پھر آپ پر لازم ہے آپ ہمیں بتائیں کہ پھر عبداللہ بن زبیر کی جب حکومت قائم تھی تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کے لیے فوج کیوں نہیں انہوں نے بھیجی؟ ایک بات. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آتا روایتوں کے اندر کہ انہوں نے یزید کی بات کر لی تھی، تو المعجم الکبیر کی اس روایت کا کیا کرنا ہے؟ اور تیسری بات، جب المعجم الکبیر کی یہ جو روایت ہے یہ ہے ہی موضوع، تو پھر امامت چمکانے کے لیے ایسی روایتوں کو پڑھنا کہاں سے حق اور ثواب بنتا ہے؟